السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ دوستو، وقت گزرتا ہے، حالات گزرتے ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے ایسے لوگ جنم لیتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہ پاسٹ میں اور ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں جو لوگ ولن ہوتے ہیں اسے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور جو لوگ ہیرو ہوتے ہیں اسے ولن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے اسلام کے ساتھ میں بھی، اور اسلام کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا اور اسلام کا بھی لوگوں نے مذاق بنایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی زیادہ گستاخیاں آج کے زمانے میں ہو رہی ہیں۔ دراصل اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی تھی جس کو ہم غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بنو قریظہ کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو اس بنو قریظہ کے معاملے کو لے کر کے کچھ زیادہ ہی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے ان ملحدوں کی طرف سے، ان ایتھیسٹ کی طرف سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ہی دن میں ایک روایت کے مطابق 60 یہودیوں کو اور اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق 600 یہودیوں کو ایک ہی دن میں مار ڈالا تھا، جبکہ اس کا کچھ بھی قصور نہیں تھا، ان لوگوں کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ تو آئیے آج ہم اسی واقعے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی بات کو ذرا ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 یہودیوں کو مار دیا تھا بنو قریظہ کے، اور اگر مارا تھا تو کیوں مارا تھا، ان کا جرم کیا تھا۔ ان تمام باتوں کو آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں ہجرت سے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر بہت سے لوگ تھے، بہت سی قومیں تھیں۔ مدینے کے لوگوں نے آپ کو ویلکم کہا اور آپ کا استقبال کیا اور آپ نے یہاں پر رہنا شروع کیا۔ تو اس وقت جو خصوصاً 3 قومیں، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، میں ان کا ذکر کروں گا یہاں پر، باقی تو اور بھی بہت سے لوگ تھے، تو ان کا بہرحال اس واقعے سے اتنا تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھوں گا۔ تو بہرحال مدینے کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، وہ سب سے پہلے بنو نذیر، اس کے بعد بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تشریف لائے تو یہاں پر ان یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا، یعنی شانتی سمجھوتا جس کو کہتے ہیں، یا اس کو پیس ایگریمنٹ کہہ لیجئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور وہ پیس ایگریمنٹ کیا تھا میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو اس پیس ایگریمنٹ کو اور اس شانتی سمجھوتے کو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے توڑ دیا۔ یہودیوں کے 2 قبیلوں نے، کون کون؟ بنو نذیر نے اور بنو قینقاع نے، ان دونوں قبیلے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانتی سمجھوتے کو توڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینہ سے نکال دیا۔ ان لوگوں کو، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ ان کو موت کی سزا نہیں سنائی، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی اور سزا سنائی، بلکہ ان لوگوں کو شانتی کے ساتھ ان لوگوں پر احسان کرتے ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ نے شانتی سمجھوتا توڑا ہے اور آپ لوگ ہمارے لیے جینا مشکل کر رہے ہو مدینے کے اندر، اور ہمیں کھل کر اور آزادی کے ساتھ اپنے دین پر چلنے نہیں دے رہے ہو، آزادی کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرنے دے رہے ہو۔ تو ایسی صورتوں میں ان لوگوں سے جب جنگیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلے والوں کو مدینے سے نکال دیا۔ مدینے سے نکال کر ان لوگوں کو خیبر وغیرہ کے علاقے میں بھیج دیا تھا۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، خیبر وغیرہ کے علاقے میں ان لوگوں کو بھیج دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا چلے گا، اب بچا صرف ایک قبیلہ، کون؟ بنو قریظہ۔ تو بنو قریظہ کے ساتھ اب ایگریمنٹ باقی تھا، برقرار تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان لوگوں کو آپ ایسا ہی سمجھ لیجئے جیسے ہندوستان میں برہمن اور دلت ہوتے ہیں، یعنی ایک نیچ طبقہ، ایک اونچی جاتی، ایک نیچی جاتی۔ تو ایسا ہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی تھا بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرتے ہوئے ان سب کو ایک ہی جاتی کا بنا دیا تھا، یعنی کوئی اب برہمن نہیں، کوئی دلت نہیں، اب سب ایک جاتی کے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو سب کو ایک جاتی کا بنا دیا تھا۔ یہ احسان کیا تھا اللہ کے رسول نے اس پر، بنو نذیر پر۔ تو یہ احسان ان لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ ہم نیچی جاتی سے اونچی جاتی کے اندر آ گئے، یہ چیز ان لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے وعدہ خلافی کیا، ان لوگوں نے جنگیں کی، لڑائیاں کی۔ اس کے جرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینے سے نکال کر خیبر وغیرہ کے علاقے میں بھیج دیا۔ اب بچے ہیں بنو قریظہ۔ آئیے ہم اس سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر وہ شانتی سمجھوتا کیا تھا اور وہ پیس ایگریمنٹ کیا تھا، ہم اس چیز کو جانتے ہیں۔ وہ پیس ایگریمنٹ یعنی وہ شانتی سمجھوتے میں کون سی بات کہی گئی تھی، اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ 1 کمیونٹی، یعنی چاہے جو بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، سب ایک کمیونٹی کے مانے جائیں گے، سب برابر مانے جائیں گے، کوئی اونچی جاتی نہیں، کوئی نیچی جاتی نہیں، سب برابر ہوں گے۔ خاص طور سے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو برابر کیا گیا تھا۔
जैसा कि मैंने बताया कि इसमें से एक नीची जाति के एक ऊंची जाति के समझे जाते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बात कही गई थी वो ये थी, कोई भी दुश्मन अगर मुसलमानों से युद्ध करेगा तो यहूदी मुसलमानों का साथ देंगे, और अगर कोई दुश्मन यहूदियों से युद्ध करेगा तो मुसलमान यहूदियों का साथ देंगे। इसमें दोनों बात कही गई थी कि अगर यहूदी के ऊपर जंग मुसल्लत की जाए तो मुसलमान साथ देंगे, और अगर मुसलमान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाए तो यहूदी साथ देंगे। दोनों तरीके की बातें की गई थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर कि मुसलमान अपना खर्च खुद उठाएगा और यहूदी अपना खर्च खुद उठाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे का खर्च भी उठाएं। उसके बाद चौथे नंबर पर मजलूम की मदद की जाएगी। मजलूम यानी जिसके ऊपर अत्याचार किया जाए, जिसके ऊपर जुल्म किया जाए, तो ऐसे लोगों की मदद की जाएगी, खा वो यहूदी हो या मुसलमान हो। उसके बाद तो बात कही गई थी कि जब तक समझौता बाकी रहेगा आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी, यानी आपस में किसी तरीके की जंगें नहीं, कोई लड़ाइयां नहीं होंगी। मक्का के काफिर और उसके मददगारों की कोई भी पनाह नहीं देगा। यानी मक्का के काफिर ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ये मुसलमानों को और नबी को मक्के से बाहर निकाल दिया, अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जो लोग जानी दुश्मन थे, जो लोग इस्लाम को खत्म करना चाहते थे, ये वो मक्के के काफिर हैं। तो मक्के के काफिरों की कोई भी मदद नहीं की जाएगी और उसको कोई भी पनाह नहीं देगा, और आपस में किसी भी तरह की लड़ाई में जज इसको बनाया जाएगा। आपस में किसी भी तरीके की लड़ाई में जज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया जाएगा। उसके बाद जो बात कही गई थी कि इस समझौते की वजह से किसी जालिम या मजलूम को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी ने जुर्म किया या किसी ने कोई गुनाह किया, कोई गलत काम किया, तो इस समझौते की वजह से उसे माफ कर दिया जाए, नहीं। जुर्म होता है, चाहे वो मुसलमान करे, चाहे वो गैर मुस्लिम करे, चाहे वो मजलूम करे, चाहे वो जालिम करे, जुर्म होता है। इस जुर्म की सजा उसे मिलकर रहेगी, खा वो मुसलमान हो या वो यहूदी हो। तो ये सारी की सारी बातें समझौते में की गई थी, और इसी तरीके से इस समझौते के होने के बाद मदीने के अंदर बहुत दिनों तक अमन और शांति रही, किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन इस समझौते को सबसे पहले किसने तोड़ा था? सबसे पहले यहूदियों ने ही इस समझौते को तोड़ा था। आइए हम आगे जानेंगे किस तरीके से समझौता को यहूदियों ने तोड़ा था। जैसा कि मैंने बताया कि इस समझौते के हो जाने के बाद मदीने के अंदर शांति रही, शांति का माहौल था, और कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, कोई जंगें नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो बनु नज़ीर और बनु कैनुका है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखिएगा, आगे इसके बारे में बात होगी। तो ये बनु नज़ीर और बनु कैनुका, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ऊपर एहसान करते हुए मदीने से निकाल दिया, उन लोगों की जान बख्श दी और उन लोगों को मौत की सजा नहीं सुनाई, बल्कि उन लोगों को खैबर के इलाके में भेज दिया था, बनु नज़ीर और बनु कैनुका को। तो बनु नज़ीर का जो सरदार था उसका नाम क्या था? हुय्य बिन अख्तब। क्या नाम था? हुय्य बिन अख्तब। तो ये यहाँ से निकल करके, अब देखिए यहाँ से निकल करके ये कहाँ आ गए? मक्का में आ गए। यहाँ से निकल करके मक्के के अंदर आ गए, यार इसका सरदार निकल करके मक्के के अंदर आ गया। अब इन लोगों के चाले देखिए, सिर्फ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने चाल की थी। अब भाई अगर आपको निकाल दिया गया है मदीने के अंदर से, तो आपको वहाँ शांति के साथ खैबर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी शांति नहीं, यहाँ पर भी सुकून नहीं। यहाँ मक्के के अंदर आए और मक्के के अंदर जो काफिर थे जैसा, और वहां के अंदर जो मुसलमानों के दुश्मन थे, उनको भड़काना शुरू कर दिया इन लोगों को, और इन लोगों को एक तरीके से जंग के ऊपर जबरदस्ती उभारना शुरू कर दिया कि आप लोगों को जंग करना चाहिए। तो ये मक्के के तमाम लोगों को जंग करने पर उभार दिया, और इन लोगों ने ये बात कही कि इसका सरदार बनु नज़ीर का कि ये जंग एक तरीके से आखिरी जंग होगी, और ऐसी जंग होगी जिससे मुसलमान खत्म हो जाएंगे, जमीन से उसका नाम निशान मिट जाएगा, कोई फिर इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। एक देखिए, ये मुसलमानों के अस्तित्व को खत्म करने की जंग हो रही है, मुसलमानों को सिरे से खत्म करने और मार डालने की बात हो रही है। तो इस चीज को, ये चीजें इन लोगों को गलत नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मुसलमान अपने डिफेंस में कोई एक्शन ले तो ये चीज इन लोगों को खटकने लगती है और गलत लगने लगती है। तो ये लोग मक्के के अंदर आ गए और मक्के के तमाम कबीले वालों को, तमाम दुश्मनों को जंग के ऊपर उभार लिया, और इन लोगों ने तकरीबन 10,000 की फौज तैयार कर ली। कितने की? 10,000 की फौज तैयार करके ये लोग मदीने के ऊपर चढ़ाई कर गए। मदीना को आप यूं समझिए कि मान लीजिए कि ये मदीना, ये मुसलमान है, और वो बनु कुरैज़ा का जो कबीला था वो नीचे में, यहाँ पर बनु कुरैज़ा का कबीला आबाद था। कौन था यहाँ पर? बनु कुरैज़ा का। इसको लिख दें ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ये बनु कुरैज़ा का कबीला यहाँ पर आबाद था, और ये मुसलमान आबाद हैं, और ये मान लीजिए कि ये मदीना है। मदीने के यहाँ पर भी पहाड़ और बागात थे, और यहाँ पर भी पहाड़ और बागात थे। तो इधर से और इधर से हमला करना एक मुश्किल काम था, क्यों? चूंकि पहाड़ों की वजह से और बाग की तरफ की वजह से बहुत ज्यादा एक बड़ी फौज को, 10,000 की फौज को लाना एक मुश्किल काम था। और इधर बनु कुरैज़ा से शांति समझौता हुआ था, मुसलमानों का पीस एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से अपने अब तक तो इन लोगों ने उस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा, उस समझौते को नहीं तोड़ा था। तो लिहाजा इधर से भी इन लोगों के लिए हमला करना एक मुश्किल काम था। अब एक ही रास्ता बचा है, वो सामने का रास्ता बचा है।
اب سامنے کے راستے میں مسلمانوں نے جو یہاں پر دماغ لگایا، اب یہ مسلمانوں کی ایک طریقے سے حکمت کہہ لیجیے، اس وقت مسلمانوں کی حکمت تھی۔ مسلمان فوج میں ایک سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 10,000 کی فوج ہے، یہ اتنی بڑی فوج ہے کہ مدینے کے تمام بچوں کو اور عورتوں کو، تمام لوگوں کو اگر ملا لیا جائے تب بھی اس کے برابر نہیں پہنچتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اتنی کم آبادی مدینے کی، اور یہ سب کے سب مل کر کے اس کو سب کو ختم کرنے آ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس سے جنگی طور پر مقابلہ کرنا ایک مشکل کام ہوگا، لہٰذا ہم لوگ خندقیں کھود دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خندق، یعنی خندق یہ بڑے بڑے گڈھے کو سمجھ لیجیے کہ انہیں گڈھا، ایسے گڈھے کو کھود دیا جائے، اس کو پھاند کر آنا، اس کو پار کر کے آنا ایک مشکل کام ہو۔ اس زمانے میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں کہ بھائی لوگ اڑ کے آ جائیں گے اوپر سے، اس زمانے میں لوگ گھوڑے سے اور اونٹ سے ان سب چیزوں سے سفر کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اس گڈھے کو، اس خندق کو پھاند کر آنا مشکل ہوگا، یہ پوری فوج نہیں آ پائے گی اس خندق سے۔ تو اسی خندق کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑا؟ اسی خندق کی وجہ سے اس کا نام غزوہ خندق پڑا، اسی خندق کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ 10,000 کی فوج لے کر یہاں پر آ کر یہ لوگ جمع ہو گئے سب کے سب۔ اب مسلمانوں کا دیکھیں کیا معاملہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو ادھر لا کر جمع کر دیا، ادھر یہاں پر ایک قلعے کے اندر لا کر جمع کر دیا، کیونکہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کا شانتی سمجھوتا ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں، اور جنگ آگے سائڈ سے ہو رہی ہے، تو آگے جو ہے مرد مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کے بچے اور عورتیں یہاں پر محفوظ ہوں گی۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے یہاں پر اپنے بچوں اور عورتوں کو لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ کافی پریشان ہو گئے، ادھر سے حملہ کرنے میں لوگ مشکلیں ہونے لگی اس خندق کی وجہ سے، تو ان کا ایک سردار، مکے سے کچھ لوگ نکل کر کے کہاں آئے؟ مکے سے نکل کر کے کچھ لوگ بنو قریظہ کے پاس آئے، اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کو بہکانا ان لوگوں نے شروع کر دیا کہ دیکھو ہم لوگ بہت تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور بہت تقریباً تمام کے تمام قبیلے والے ایک جگہ جمع ہو کر کے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے اور ناکام لوٹ جائیں گے اور پھر مسلمان لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کو بہکانا شروع کیا، اور بنو قریظہ والوں کو یہاں پر چاہیے تھا کہ بھائی ہمارا مسلمانوں کے ساتھ شانتی سمجھوتا ہے، ہم اس سمجھوتے کو نہیں توڑ سکتے ہیں، تم لوگ جنگ کرنے آئے ہو، تم لوگ سمجھو اپنا تمہارا کام کریں، ہم سمجھوتے کو نہیں توڑ سکتے، یہ کہنا چاہیے تھا ان کو۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے سمجھوتے کو توڑ دیا، شانتی سمجھوتے کو ختم کر دیا۔ اب جب شانتی سمجھوتے کو ختم کر دیا، میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے کہاں ہیں؟ یہاں پر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہیں یہاں پر۔ تو اب ان کے اوپر بھی خطرہ منڈلانے لگا یہاں پر، کیونکہ اب یہ لوگ پہلے حملہ کریں گے تو یہیں پر حملہ کریں گے، ایسا کیا بھی ان لوگوں نے، لیکن وہ مسلمانوں کی عورتیں چونکہ شیرنی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی عورتیں حالات سے اچھی طریقے سے لڑنا جانتی ہیں کہ جان دے دیں گی، لیکن ظالم کے آگے اپنے سر کو ہم لوگ نہیں جھکائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی عورتیں، یہ خوبی ہوتی ہے، یہ کہہ لیجیے کہ یہ مسلمانوں کی عورتوں کے اندر یہ خوبی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا، اور میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف داخل ہو گیا۔ تو یہی معاملہ کچھ چل ہی رہا تھا، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ کیا ہی مدد؟ اب آپ اس کو مدد کہہ لیجئے۔ اور جب ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب انہوں نے شانتی سمجھوتے کو توڑا تھا تو مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان تھے جو لوگ اب یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا، یعنی اب دونوں طرف سے ہمارے دشمن ہو گئے، اب تو ہم ختم ہی ہو جائیں گے۔ بہت سے مسلمان تھے جن کا ایمان کمزور تھا، بہرحال اللہ کی مدد آئی۔ اب آپ اس کو، ہم تو اس کو اللہ کی مدد کہتے ہیں، آپ اس کو اتفاق کہہ لیجئے یا آپ اس کو کچھ اور نام دے لیجئے، ہم تو اس کو اللہ کی مدد ہی کہیں گے۔ وہ اللہ کی مدد یہ تھی کہ ایسی آندھی آئی، ایسی خطرناک کالی آندھی آئی کہ اس میں جو بڑے بڑے لوگ دیکھیں ان لوگوں نے چڑھا رکھی تھی فوجوں کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ سب ہوے میں پلٹنے لگی ساری کی ساری چیزیں۔ اور ان لوگوں نے جو خیمے لگائے تھے، ٹینٹ لگا کر اس زمانے میں لوگ رہتے تھے، کہیں جانا ہوا تو خیمے وغیرہ لگائے تو خیمے وغیرہ سب اڑنے لگے اور اتنا گرد و غبار اڑنے لگا، اور اسی طریقے سے تاریکی اور اندھیرا چھانے لگا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف داخل ہو گیا کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اور دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ مطلب کھل کر کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان میں فوٹ پڑ گیا تھا۔ وہ فوٹ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس کا ساتھ کھل کر کے دے دیے تو اگر یہ لوگ ہار گئے تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ پریشانی ہو سکتی ہے، تو یہ لوگ کھل کر نہیں دے رہے تھے بہرحال، لیکن یہ لوگ بھی جنگ پر اتر آئے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے آپس میں بہت زیادہ جب بات
بات نہیں بنی اور اس آندھی اور طوفان کی وجہ سے مکے کی فوج اور مکے کے لشکروں میں کیا ہونے لگا، آپس میں کوئی کود پڑنے لگا اور یہ لوگ ہمت ہار کر جانے لگے اور یہ لوگ اپنی فوج اٹھا کر واپس ہو لیے، پیچھے ہو لیے۔ جب واپس ہو لیے، پیچھے ہو لیے تو یہاں پر سے ایک خطرہ ختم ہو گیا اس آندھی کی وجہ سے، اس طوفان کی وجہ سے، جس کو اللہ کی مدد ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیا۔ اب بچے ہیں کون؟ یہ بنو قریظہ، جنہوں نے سمجھوتے کو توڑ دیا تھا، اب یہ بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کے اندر واپس آئے اور انہوں نے اپنے کپڑے کو اتار دیا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن پھر اب اس کا فیصلہ تو باقی ہی تھا۔ اب ظاہر سی بات، انہوں نے شانتی سمجھوتے کو توڑا ہے اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے انسان ہمیشہ اپنی حفاظت کو سب سے سامنے رکھتا ہے۔ جب تک ہماری حفاظت نہیں ہوگی تب تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر سے مسلمان دوبارہ بنو قریظہ کے پاس آئے اور مسلمانوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بنو قریظہ کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ اب گھیرنے کے بعد اب جو حالت ہوئی ہے اب وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اچھا، جب مسلمانوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو اب یہ لوگ اندر ہی اندر ڈرنے لگے اور خوف کرنے لگے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا ہوگا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ چاہتے بنو قریظہ والے تو مسلمانوں سے مقابلہ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ لوگ بہت ہی مضبوط قلعوں کے اندر تھے اور دوسری بات ان لوگوں کے پاس کھانا اور رسد چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ لوگ محاصرے کو تقریباً مہینوں برداشت کر سکتے تھے، مسلمانوں کے اس محاصرے کو جنگ کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ یہودی فطرتاً بزدل ہوتے ہیں اور بزدلی ان کے اندر ہوتی ہے اور یہ لوگ چال اور سازشوں کے ذریعے سے جنگوں کو جیتتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور نئی نئی چالیں چلتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ یہودی اپنی چالوں کے ذریعے، نئی نئی چال اور سازشوں کے ذریعے سے دیکھیں دنیا کے اوپر کس طریقے سے حکومت کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ کیونکہ فطرتاً بزدل ہوتے ہیں ایک طریقے سے یوں کہہ لیجیے، تو اب ان لوگوں نے اپنی بزدلی دکھائی، لڑنے کو ان لوگوں نے لڑ کر اپنی جان دینا اس کو مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ان لوگوں نے اب ان کے جو سردار تھے، بنو قریظہ کے جو سردار تھے، انہوں نے اپنے پورے قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے 3 تجویز رکھی، یعنی 3 بات رکھی۔ سب سے پہلے جو بات رکھی وہ یہی تھی کہ تم لوگوں کو تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ محمد سچا نبی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے اور یہ وہی نبی ہے جس کو تم اپنی کتاب تورات کے اندر پاتے ہو۔ سب سے پہلی تجویز یہ تھی، تو لہٰذا ہم سب کو اب ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ اور دوسری تجویز انہوں نے یہ پیش کی کہ ہم سب اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جنگ کرتے ہیں، چاہے ہماری جیت ہو چاہے ہار ہو۔ یہ بھی تجویز نہیں مانی گئی۔ اور تیسری بات جو انہوں نے، اس کے سردار نے کہی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ دھوکے سے سنیچر والے دن حملہ کر دیتے ہیں، سیٹرڈے کو حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے سیٹرڈے کو ہمارے یہاں مقدس دن مانا جاتا ہے اور اس مقدس دن مسلمان اس خوش فہمی میں ہوں گے کہ سیٹرڈے کو یہ لوگ حملہ نہیں کر سکتے ہیں اور ہم لوگ چپ چاپ سیٹرڈے کو حملہ کر دیں گے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہماری جیت ہو جائے گی۔ لیکن یہ چیز بھی ان لوگوں کی نہیں مانی گئی۔ تو جب بنو قریظہ والوں نے اپنے سردار کی ان تینوں بات کو مسترد کر دیا اور تینوں بات کو ٹھکرا دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ سمجھوتے پر اتر آئے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کی جائے اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا جائے، مسلمانوں کے سامنے اب مسلمان جو چاہیں وہ فیصلہ کریں۔ تو جب یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک طریقے سے اپنے آپ کو ڈال دیا کہ مسلمان لوگ جو فیصلہ کریں وہ ہوں گے۔ اور یہاں پر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ جب یہ لوگ مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے لیے آئے تو ایک انسان کو طے کیا گیا جو اس کا فیصلہ کرے۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ انہی میں سے نکلے ہوئے ایک شخص ہیں، یعنی یہ پہلے بنو قریظہ میں سے تھے اور انہی لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں یہ اسلام لے آئے اور اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر لڑائی کے وقت ان کو تیر وغیرہ بھی لگا تھا جس کی وجہ سے بہت شدید زخمی تھے، بہت خطرناک زخمی تھے۔ تو اس کے بعد سعد بن معاذ، میں آپ کو بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہیں جو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، میں آپ کو اصل مدعا بتانا چاہ رہا ہوں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ اور سعد بن معاذ، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم سعد کا انتخاب کریں گے تو چونکہ یہ تو پہلے یہودی تھے، ہم ہی میں سے نکل کے گئے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے آسان فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سوچ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں کیا گیا، یہ پوائنٹ کی بات اس کو یاد رکھیے گا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو انتخاب کیا گیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ کیا میرا فیصلہ دونوں طرف لاگو ہوگا، یعنی ہم جو فیصلہ کریں گے وہ مسلمان بھی مانیں گے اور یہودی بھی مانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تمہارا فیصلہ دونوں طرف لاگو ہوگا، اور اس بات کا اشارہ کیا کہ تم جو فیصلہ کرو گے وہ مجھ پر بھی لاگو ہوگا، یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فیصلہ مجھ پر بھی لاگو ہوگا، اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے
اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ان کی عورتوں اور نابالغ بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ یہاں پر یہ دیکھیے گا یہ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اور یہ فیصلہ کہاں سے؟ تورات سے فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ تورات کو مانتے تھے، اور تورات میں وعدہ توڑنے کی اور تورات میں عہد شکنی کی اور وعدہ خلافی کی یہی سزا اس کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ جو بھی اگر اس طریقے سے وعدہ خلافی کرے گا، عہد شکنی کرے گا، تو اسے یہی سزا دی جائے گی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد اب ان کے مرد قتل کر دیے گئے۔ اب یہاں پر آپ ذرا خود سوچئے کہ اب یہ اشکال کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگانا کہ ان کے سارے مردوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا بہت بے رحمی کے ساتھ، اس کا کہاں سے جواب ملتا ہے؟ جبکہ فیصلہ خود اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا، سعد نے کیا تھا، اور کس کی رضامندی؟ سعد کا کو کس لیے چوز کیا گیا؟ کس نے چنا تھا؟ خود انہی لوگوں کے مشورے سے چنا گیا تھا۔ کس کے؟ بنو قریظہ کے مشورے سے سعد رضی اللہ عنہ کو چنا گیا تھا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، اب ان کے مرد قتل کر دیے گئے۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ اب ذرا سوچیے کہ اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا تو آگے چل کر بنو قریظہ کے جو بچے تھے جب یہ جوان ہوئے، جو بڑے ہوئے، ہوشمند ہوئے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، باضابطہ اسلام کو ایکسپٹ کیا۔ اگر یہ فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے غلط ہوتا یہ فیصلہ، تو بھائی ان کے وہ لوگ اسلام قبول ہی کیوں کرتے؟ ان لوگوں کو اسلام قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ ان بچوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ہمارے لوگوں نے غلطی کی تھی اور ہمارے لوگوں نے وعدہ خلافی کی تھی، عہد شکنی کی تھی اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ سزا ملی ہے۔ ان کے بچوں کو بھی یہ بات معلوم تھی، لیکن آج کل کے ملحدوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آج کل کے ایتھسٹ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور زبردستی اسلام کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ یہ بھی یہاں پہ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے نا، معاف کر دیتے تو کیا ہوتا؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رحمت للعالمین اگر معاف کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اس سے پہلے آپ نے دیکھا بنو نذیر اور بنو قینقاع کو معاف کیا گیا تھا کہ نہیں معاف کیا گیا تھا؟ ان کی جان بخشی گئی تھی کہ نہیں بخشی گئی تھی؟ جب ان کو معاف کیا اور ان کی جان بخش دی تو ان لوگوں نے کیسی نمک حرامی کی؟ ان لوگوں نے کیا صلہ دیا؟ ان لوگوں نے یہ صلہ دیا کہ معافی ملنے کے بعد، جان بچ جانے کے بعد الٹا یہ لوگ مکے والوں سے جا کر مل گئے اور مکے کے لوگوں کے ساتھ مل کر اتنی بڑی جنگ مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دی کہ اگر مسلمان یہاں پر حکمت سے کام نہیں لیتے اور مسلمان لوگ اگر ہار جاتے نا، یقین مانیے ایک بھی مسلمان کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ مسلمانوں کو سرے سے ختم کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے نا، اتنی خطرناک جنگ تھی یہ، تو یہ معافی کا صلہ ان لوگوں نے یہ دیا تھا۔ تو جب ہمارے سامنے دو ایگزامپلس موجود ہیں معافی کا صلہ کا، تو اب ہم اس کو معاف کیوں کریں؟ اس کو اگر ہم معاف کریں گے تو آگے چل کر کے یہ بھی اسی طریقے کا کام کچھ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ بھی یہودی ہے اور یہ بھی یہودی ہے اور یہ بھی یہودی ہے۔ تو معاف کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، رحمت للعالمین بننا ایک الگ چیز ہوتی ہے، بے وقوفی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو معاف کرنا ایک طریقے سے بے وقوفی تھی، تو اس لیے مسلمان یہ بے وقوفی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو معاف کر دیں، پھر آگے چل کر یہی ہمارے لیے دقت اور پریشانی کا سامنا ہو، جیسے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا جیسا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنو قریظہ والوں کا جرم صرف یہی جرم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کیا اور ان لوگوں نے اس شانتی سمجھوتے کو توڑ دیا تھا اور مکے کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے بارے میں اور بھی آپ کو ڈیٹیل سے مولانا یا مفتی یاسر ندیم صاحب آپ کو بتائیں گے، ان کی ایک کلپ تھی جو اس متعلق، ان کی ایک ویڈیو جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کو ضرور دیکھیے اور بھی آپ کو بات ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گی۔ یہ جرم تھا ان کا کہ انہوں نے کفار مکہ یا مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کی یا ان کا ساتھ دیا یا ان سے وعدہ خلافی کر کے ان سے ملے، یہ جرم تھا ان کا۔ مانتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ اس کے علاوہ ایک اور جرم تھا جو آپ کو نہیں پتا، چلیں بتا دیں۔ وہ جرم یہ تھا کہ بنو قریظہ نے، چونکہ مسلمان تو احزاب میں بزی تھے، تو انہوں نے اپنی خواتین کو ایک قلعے کے اندر رکھا تھا اور وہاں پر حسان بن ثابت کو گارڈ بنایا تھا۔ تو بنو قریظہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہاں مسلمانوں کی عورتیں ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے اس قلعے کے اوپر حملہ کیا عورتوں کو قتل کرنے کی نیت سے۔ وہاں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا صفیہ رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے ایک یہودی جو ہے بنو قریظہ کا اوپر جائزہ لینے کے لیے آیا، اس کو تیر مارا ہمت کر کے، تاکہ اچھا وہ لاش اس کی نیچے گری قلعے کی دیوار سے آ کے، تو وہ سمجھے کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کی فوج ہے لہٰذا بھاگ لو۔ اگر صفیہ یہ کام نہ کرتی تو مسلمانوں کی عورتیں جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں اور بھی دیگر امہات المومنین تھیں، ان سب کا کیا ہوتا، یہ معاملہ مختلف ہو سکتا تھا۔ میں وہ کہنا نہیں چاہتا، وہ سب کو معلوم ہے۔
چونکہ بنو قریظہ اپنی آرمی لے کر آ گئے تھے. یہ جی جرم چھوٹا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس میں انہوں نے بہرحال وہ ریڈ نہیں کی. میرا یہاں پر سوال یہ تھا کہ جن مشرقین ریڈ تو عراق نے بھی نہیں کی تھی سر. ریڈ تو ریڈ کس عراق نے نے نہیں نہیں کی؟ کی تھی. ویپن آف ماس آف ڈسٹرکشن کے نام پہ عراق میں گھس کے لاکھوں لوگوں کو قتل کرنا. نہیں ابھی ریڈ تو ہم عراق نے بھی نہیں اتھارٹی کی پہ تھی. ہیں، ابھی ہم اتھارٹی پہ ہیں جہاں سے سارا کچھ ڈیلیور ہوتا ہے، ہاں تو اتھارٹی پہ. انہوں نے وہ بھی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. نہیں ریڈ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے ارمانی اس وقت جو جی ارمانی پلیز. صاحب نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک دم بہت ان کا دل بدل گیا تھا یار بیچاری عورتوں کو کون مارے. ریڈ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈر گئے تھے اور ان کو یہ لگا کہ اندر مسلمانوں کی فوج موجود ہے. اگر وہ ان کو یہ محسوس نہ ہوتا تو وہ ریڈ کرتے اور مسلمانوں کی عورتوں کو قتل کر چکے ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے مفتی کہ صاحب ایک میں ایڈ کر دوں ایک چیز. سر میں بات کہ فنش کر لوں پھر آپ کیجیے گا. ایک منٹ ارمانی صاحب بس ایک جملہ کہوں گا. آپ جس کو وعدہ خلافی کہہ رہے ہیں اور وہ اصل میں وعدہ خلافی نہیں تھا، وہ بیسیکلی اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک ریبیلین تھا اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا تھا. ٹریژن کہتے ہیں مسلمانوں ٹھیک ہے مان گیا مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا تھا. دیٹس ناٹ دا سمپلی وعدہ خلافی. جب احزاب سے فارغ ہو کر بنو قریظہ کے پاس گئے ہیں مسلمان تو تاریخ طبری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح سند سے کہ ان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی، تم نے ہماری عورتوں کے اوپر حملہ کیا، حملہ کرنے کی نیت سے وہاں گئے، ہم تم کو معاف کر سکتے ہیں. تم نے معاہدہ توڑا، ٹریژن کیا، ہم تم کو معاف کر سکتے ہیں، صلح کر لو. لیکن وہ اپنے مضبوط قلعے کے اوپر اتنے فخر میں مبتلا تھے کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو گالیاں دینے لگے، گویا کہ انہوں نے جو تجدید معاہدے کو جو رینیو کرنے کی پیشکش تھی اس کو ٹھکرا دیا. تو اب کیا آپشن بچتا تھا؟ اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کے سامنے بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ ان کو سزا. مفتی صاحب اجازت دیں تو میں ایک بات اس کا جواب دے دوں کہ یہ جو دونوں فرق دکھ رہا ہے نا ارمانی صاحب آپ کو، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ میں جو فیصلے لیے نا وہ مسلمانوں نے خود لیے، اور بنی قریظہ کی جو سزا ملی نا وہ خود بنی قریظہ کے کتاب سے ملی تھی. یہ فرق تھا. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے نا بنو قریظہ کا تو بہت ممکن ہے کہ وہ معافی کا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن بنی قریظہ کا فیصلہ خود ان کی کتاب تورات کے حساب سے اور ان کے حکم نے کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا. یہ بھی فرق سامنے رکھیے گا فتح مکہ کا اور بنی قریظہ کا جو معاملہ. اچھا مطلب پروفٹ محمد کے آ جانے کے بعد ابھی تک پرانی تورات ویلڈ ہے اور ان کا ایک ربی فیصلہ کر رہا ہے اور ہمارا نبی. ایک منٹ سر بات پوری کرنے دیں. میں ایک منٹ آپ کی اس بات کا جواب انہوں نے بات کیا، میں اس کے جواب میں بات پوری کرنی چاہ رہا ہوں. میں اس کی اس پوائنٹ کا جواب دے دوں کہ تورات کے وہ تمام احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معاملے میں کوئی وحی نہیں آتی تھی نہیں تو آپ تورات کے اوپر ہی عمل کرتے تھے. جی دیکھیں آخری نبی آ چکا ہے، قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور رحمت للعالمین اپنی موجودگی میں قرآن پرانی کتاب ایک تورات کے حکم کے اوپر فالو کیا جا رہا ہے اور ان کے ایک ربی کا فیصلہ یعنی کہ ان کے ایک مولوی کا فیصلہ، نبی ان کو فالو کر رہا ہے، ان کے نبی کو، ان کے ایک مولوی کو، ان کے ربی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس وقت تک پورا قرآن نہیں اترا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس معاملے میں وحی نہیں نازل ہوتی تھی، جب تک نازل نہیں ہوتی تھی، اگر اس معاملے میں تورات کا کوئی حکم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو اپلائی کرتے تھے، اس حکم کو لیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور تورات کی کون سی آیت محرف ہے اور کون سی محرف نہیں ہے یہ رسول جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. تو جو آیت محرف ہے، ڈسٹورٹڈ ہے تورات کی، اس کو نہیں لیتے تھے، اور جو ڈسٹورٹڈ نہیں ہے اس کو لیتے تھے، جب تک کہ نیا حکم نازل نہ ہو جائے قرآن کریم میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر کوئی وحی نازل نہ ہو جائے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ دوسرے نبی کو کیوں فالو کرتے تھے. وہ دوسرے نبی نہیں، دوسرے نبی کے اوپر خدا کی جانب سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو فالو کرتے تھے جب تک کہ وہ کتاب منسوخ نہیں کر دی گئی، یہ وہ آیت منسوخ نہیں کر دی گئی. سر بات یہ ہے کہ کیا جن کو قتل کیا گیا وہ سارے قاتل تھے؟ انہوں نے سارے کون سا قتل کیا؟ آپ اپنے قرآن کو چھوڑ کے تورات کو مان رہے ہیں؟ وہ تمام کے تمام واریر تھے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ التقیہ جو آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں نا، تو یہودی تو بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. ان میں سے کوئی کہہ دیتا کہ بھائی جی میں اسلام لے کر لاتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے مت ماریے، میں تو بہت متاثر ہوں آپ کی تعلیم سے، بچ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سے موقع کے اوپر یہ فرمایا کہ ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہو.
تو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بنو قریظہ کے آدھے لوگ موت کے ڈر سے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم تو اسلام قبول کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو مارا نہ جاتا, بھائی چلو ٹھیک ہے انہوں نے توبہ کر لی ہے. لیکن ان کا جو وہ فخر سے قتل ہوئے, ان کا جو لیڈر تھا جس کا نام تھا حیی ابن اخطب, جو اس نے یہ بات کہی, یہ حوالہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابن ہشام میں ہے, اس نے کہا کہ یا ایھا الناس, اب اپنے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے, لوگوں لا باس بامر اللہ کتاب و قدر و ملحمہ کتبہ اللہ علی بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ کا اب یہ جو حکم آ گیا اللہ کا کہ ہمیں مارا جائے گا اور اس طریقے سے قتل کیا جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں, دیکھو یہ تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یعنی تورات میں لکھا ہوا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے, لہٰذا ہم ایسے ہی مریں گے. اور کتبہ اللہ علی بنی اسرائیل, اس کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے اوپر طے کر دیا, لہٰذا ہمیں اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. یہ ان کا لیڈر تھا, اس لیے اس کے فالو کرتے ہوئے جتنے بھی سارے بنو قریظہ کے لوگ تھے سب نے اپنی جان دے دی. دوستو آج کے لیے بس اتنا ہے. یہ تھا بنو قریظہ کا پورا واقعہ, جس کو مکمل طریقے سے لوگ بیان نہیں کرتے ہیں. اس واقعے کو وہاں سے لوگ بیان کرتے ہیں جہاں پر یہ واقعہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, یعنی ایک دن مسلمان اٹھے اور جا کر بنو قریظہ والوں کو قتل کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے پورا پس منظر ہے, پورا کانٹیکسٹ ہے, جس کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اتہاس کو توڑ کر بیان کرتے ہیں, آدھی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اس سے لوگوں کے خلاف دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں اور اسلام کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی ہے, اور اسلام سے زبردستی لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے, چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اسلام کو نہیں مٹا سکتے ہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اب تک پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور آگے چل کر پھیلتا ہی چلا جائے گا, اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں. آپ خود جا کر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں, آپ گوگل کے, آپ لوگ تو ویسے ہی گوگل کے ماہر ہیں, جتنے بھی ملحدین ہیں اپنے ساری بنیادیں اور ساری چیزیں گوگل سے ہی نکالتے ہیں اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ خود اس چیز کو بھی گوگل پہ ہی دیکھ لیجیے گا جا کر کے. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جانکاری کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.